الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل ہمارا لیول 1 جاری ہے. اس کے اندر ہمارا کل صبح و عشاء کا باب شروع ہوا تھا. اس کو ہم نے صبح صادق اور صبح کاذب کی کیا کیفیات ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ شروع ہوتی ہیں، یہ کیا ان کے اندر تبدیلیاں، ساری چیزیں یہ ہم نے پڑھی تھی. آج انشاءاللہ تعالی نصاب توفیق سے اس کو دیں گے. فجر کا وقت. آسمان میں پہلے بھیڑیے کی دم کی مثل لمبائی میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے. اس سفیدی کے ظاہر ہونے سے فجر کا وقت شروع ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ اس سفیدی کے ظاہر ہو چکنے کے کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اور سفیدی ظاہر ہوتی ہے اور پھر وہ پھیلتی ہے. یہ پھیلنے والی سفیدی اس قدر واضح ہوتی ہے کہ اسے آنکھیں بآسانی دیکھ سکتی ہیں، اور یہی سے فجر کے وقت کی ابتدا ہے. چنانچہ فجر کے وقت کی ابتدا سرکار عالی وقار مکی مدنی سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اوپر سے نیچے کر کے فرمایا، فجر یا صبح اس طرح نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ صبح اس طرح ہوتی ہے. حضرت زہیر نے ایک شہادت کی انگلی دوسری شہادت کی انگلی پر رکھ کر دائیں سے بائیں کھینچ کر دکھایا کہ جس سفیدی سے وقت فجر شروع ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہے. وقت فجر کے متعلق شرعی رہنمائی. صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فجر کا وقت صبح صادق طلوع ہونے سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. صبح صادق کی وضاحت. صبح صادق کی وضاحت بار شریعت سے خلاصتاً پیش خدمت ہے. ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں جنوباً شمالاً دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ جہاں سے آج سورج طلوع ہونے والا ہے، تو یہ ایک آسانی کے اعتبار سے ہے، تقریبی اعتبار سے ہے، یہ تحقیقی بات نہیں ہے نا، کیونکہ روشنی وہیں دکھائی دے گی کہ جہاں اس کے نیچے سورج ہوگا. اور یہ لازمی بات ہے کہ جہاں سے صبح صادق، جب صبح صادق ہو رہی ہے اس وقت سورج کا مقام، اور جب طلوع آفتاب ہوگا اس وقت سورج کا مقام، یہ دونوں لازمی طور پر مختلف ہوں گے. 11 12 اس سے زیادہ کم زیادہ فرق درجے کا آ جاتا ہے، تو اب لازمی طور پر اتنے درجات کا فرق آئے گا. لیکن اب کیا ہے کہ یہ بار شریعت ہے تو یہ کوئی توقیت کی کتاب نہیں. اب وہ ایک آسانی کے اعتبار سے مسائل کو سمجھانے کے لیے کہ علامت پہچان لیں. مثال کے طور پر مثال دیکھیں، اگر سوال ہو کہ رویت ہلال کے اندر کہ چاند دیکھنا ہے تو کس طرف دیکھیں، تو یہی کہا جاتا ہے آسانی کے اعتبار سے کہ جہاں پر سورج غروب ہوا اس طرف دیکھ لیں. حالانکہ چاند اس طرف ہوگا ہی نہیں، اگر اس طرف ہوگا تو اس کی رویت ہونا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. لیکن کیا ہے کہ آسانی کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے یہ چیزیں ذکر کی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ چیز ہے
لیکن آپ توقید کے طالب علم ہیں تو آپ حضرات کی اس طرح توجہ ہونی چاہیے کہ یہ تحقیقاً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی کچھ آس پاس یہ کیفیت ہوگی۔ صبح کاذب، صبح صادق سے پہلے آسمان کے درمیان میں ایک دراز سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے، پھر یہ سفیدی صبح کا صادق کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب و صبح صادق، آدھی رات کے بعد سورج افق شرقی کے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک روشنی افق سے کئی نیزے اوپر ستون کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے لیکن دائیں بائیں نہیں پھیلتی، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ صبح کاذب کے کافی دیر بعد جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے تو صبح کاذب کے عین نیچے سے شمالاً جنوباً ایک روشنی کی لکیر ظاہر ہوتی ہے جو اوپر نیچے دائیں بائیں پھیلتے ہوئے صبح کاذب کو گھیر لیتی ہے حتیٰ کہ سارے افق کو روشن کر دیتی ہے، اسے صبح صادق دا بگننگ آف ایسٹرونومیکل ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ صبح صادق اور اعلیٰ حضرت کے مشاہدات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے کیا عبارت ہے اور کیا درد ہے۔ اوقات صحیح نکالنے کا فن جسے علم توقیت کہتے ہیں، ہندوستان کے طلباء اکثر علماء اس سے غافل ہیں، نہ وہ درس میں رکھا گیا ہے نہ حیت کی درسی کتابوں سے آ سکتا ہے۔ فقیر نے اس فن میں نہ نری کتابوں پر اعتماد کیا، نہ خالی دلائل ہنسا پر، نہ تنہا تجربہ و مشاہدہ پر، بلکہ سب کو جمع کیا اور بتوفیق الہی اپنی ذہنی جدتوں سے بہت کچھ کام لیا، یہاں تک کہ بفضلہ تعالی برہان و عیاں کو مطابق کر دیا۔ میرا نقشہ بفضلہ تعالی جزاف سے نہیں ہوتا، جو حیت و ہنسا جانتا ہو وہ اسے براہین کے مطابق پائے گا، اور جو نگاہ رکھتا ہو صبح صادق و کاذب کو دیکھ کر پہچان سکتا ہو وہ اسے مشاہدے سے موافق پائے گا۔ مسلمانوں، یہ دین ہے جس پر خدا کی دین ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا سیکھنا مجھ پر دین ہے۔ قواعد و براہین حیت و ہنسا بالائے طاق صحیح وقت پہچاننا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ افسوس کہ ہزاروں آدمی حتیٰ کہ بہت ذی علم بھی صبح صادق و کاذب کی ٹھیک تمیز دیکھ کر نہیں بتا سکتے، اور اس پر کتب حیت وغیرہ کی پریشان بیانیوں نے انہیں اور دھوکے میں ڈالا ہے۔ سچ فرمایا امام حجت الاسلام غزالی قدس سرہ العالی نے کہ ابتدا میں انسان کو ان دونوں صبحوں میں امتیاز مشکل ہوتا ہے، بکثرت بار بار مشاہدہ کرتا رہے تو بعنایت الہی دونوں صبحیں خوب نگاہ میں جچ جاتی ہیں۔ کیا بنگاہ اولین دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ابھی صبح صادق ہوئی یا نہیں؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مشاہدہ کرنے سے پھر یہ آنکھیں مانوس ہو جاتی ہیں تو پھر دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہاں متعدد وجوہ سے لوگ اجتماع میں ہیں، ان کا بیان کر دینا ضرور ہے کہ مسلمان سمجھ لیں اور اغلاط سے بچیں۔ صبح صادق کو حدیث میں مستطیل یعنی لمبی اور صبح صادق کو مستطیل پھیلی ہوئی فرمایا۔ ناواقف گمان کرتے ہیں کہ صبح کاذب کوئی ڈورے کی مثل باریک سفیدی ہے، جہاں ذرا چوڑی سفیدی ہوئی صبح صادق ہو گئی۔ یہ جو ساری باتیں ابھی آئی ہیں نا، یہ کل میں آپ کو خلاصتاً عرض کر چکا ہوں نا، تو اب اسی کے ساتھ وضاحت کے ساتھ جوڑتے جائیں گے تو یہ عبارت بھی واضح ہوتی جائے گی، اور کل جو باتیں عرض کی تھی ان کی آپ کو دلیل بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے ملتی جائے گی۔ اور جہاں ذرا چوڑی سفیدی ہوئی تو صبح صادق ہو گئی، یہ محض غلط وہم ہے۔ رات کی چھائی ہوئی اندھیری میں باریک ڈوڑا کیا نظر آ سکتا ہے؟ صبح کاذب بھی ضرور عرض یعنی چوڑائی رکھتی ہے، اور نگاہ میں 2-3 گز بلکہ اس سے زیادہ تک چوڑی ہوتی ہے، بلکہ حدیث سے مراد وہ ہے جو خود حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست کے اشارے سے تعلیم فرمائی
کہ شرقاً غرباً جو سفیدی پھیلی ہوتی ہے وہ صبح کاذب ہے، اور دونوں دستے مبارک کے کلمے کی انگلیاں ملا کر ہاتھ پھیلائے یعنی جنوباً شمالاً افق میں پھیلنے والی سفیدی جیسے ہی پھیلی صبح صادق ہے۔ ثانیاً، بعض کتب میں صبح کاذب کی وجہ تسمیہ یہ لکھی ہے کہ یعقبہ ظلمۃ فالافق یکذبہ، یعنی اس کے عقب میں ظلمت ہوتی ہے، یہ سفیدی تو کہہ رہی ہے صبح ہو گئی، افق اس کی تکذیب کرتی ہے، لہذا اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ یہ صبح کاذب کی وجہ تسمیہ بھی مل گئی ہمیں۔ اس کے معنی علماء زمانہ قریب نے یہ سمجھ لیے کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر اس کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر صبح صادق نکلتی ہے، حالانکہ یہ محض باطل ہے۔ صبح کاذب کی سفیدی جہاں شروع ہوتی ہے وہ آخر تک بڑھتی جاتی ہے، ہرگز غروب آفتاب تک وہاں تاریکی نہیں آتی، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ صبح کاذب کی سفیدی افق سے بہت اونچی ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے عقب میں، اس کے پیچھے یعنی افق میں اس کے نیچے بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ جب صبح صادق پھیلتی ہے یہ تاریکی بھی روشنی سے بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ عقب دو معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، پیچھے، اور یعنی کہ پیچھے، اب پیچھے کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پیچھے کی دو طرح سے وضاحت ہو جائے گی کہ اب وہ نیچے کے اعتبار سے پیچھے ہوگا، یا جو ایک آگے اور پیچھے والی جو ایک ڈائریکٹ اس کا وہ ہے متبادل الفہام ہے وہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے کہ اس سے مراد، پیچھے سے مراد یعنی افق میں اس کے بالکل نیچے، کہ اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے عقب میں یعنی اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ فَالْأُفُقُ يُكَذِّبُ، افق اس کو جھٹلا رہا ہوتا ہے۔ تو بعض فقہی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہوتا ہے، تو اس طرح سے یہ تمام کے اندر یہی والی گفتگو آ جائے گی۔ ثالثاً، بعض کتب حیت اور ان کے اتباع سے بعض کتب فقہ مثل رد المختار میں لکھ دیا کہ جب آفتاب افق سے 15 درجے نیچے رہتا ہے تو اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، اور صبح کاذب سے اس سے صرف 3 درجے پہلے یعنی 18 درجے کے انحطاط پر ہوتی ہے، مگر ہزاروں بار کا مشاہدہ شاہد۔ اب ہزاروں سے اب یہ مبالغہ مراد ہو یا پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کئی سال مشاہدہ کیا ہوا تو وہ ظاہر ہزاروں کے اندر آ جائے گا، واللہ عالم کیا کیفیت ہے، مگر ہزاروں بار کا مشاہدہ شاہد ہے کہ یہ بھی محض غلط ہے، یا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنا بیان فرما رہے ہو، مختلف لوگوں کا ملا کر اس طرح سے ہو، بلکہ جب آفتاب کا انحطاط قریب 18 درجے کا رہ جاتا ہے اس وقت یقیناً صبح صادق ہو جاتی ہے۔ صبح کاذب اس سے بہت درجوں پہلے ہو چکی ہے۔ میں نے آج ہی رات کے شب ہشتم ماہ مبارک یعنی مبارک مہینے کی 8ویں رات ہے، یعنی رمضان المبارک کی 8ویں رات، بچشم خود اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا کہ آفتاب سورج ہنوز 33 درجے سے زیادہ افق سے نیچے تھا کہ صبح کاذب اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ صبح صادق ہونے کو ایک گھنٹے کامل، پورے 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت باقی تھا۔ نابعال، عوام صبح کا طلوع ہونا سنتے ہی اپنے ذہن میں خیال یا گمان کرتے ہیں کہ افق یعنی زمین کے کنارے سے سفیدی اٹھتی ہوئی جب بلندی پر آتی ہے تو ہمیں مکانوں یا چھت پر دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، کوئی بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ کچھ اوپر دکھائی دیتی ہے، مطلب کہ وہ افق سے آتی ہے۔ اب بالکل جو افق پر ہوگی، عین افق پر وہ نظر آنا کچھ مشکل ہے گھروں کے اندر، تو اب وہ مکانوں کی چھتوں پر کچھ بلند ہوگی تو نظر آئے گی۔ جیسے آفتاب وغیرہ ستارے کے شہر میں اپنے طلوع سے دیر کے بعد نظر آتے ہیں، کچھ دیر بعد نظر آئیں گے، فوراً نظر نہیں آئیں گے۔ اس بنا پر وہ صبح ہوتی دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ بہت پہلے ہو چکی ہے، جب تو اتنی بلندی آ گئی۔ بولا اب اگر ہمیں ابھی ہمارے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں اتنی اوپر سے نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو طلوع ہوئے کافی دیر ہو گئی، جیسے کہ سورج اپنے طلوع ہونے کے بعد کافی دیر بعد نظر آتا ہے، اسی طرح دیگر ستارے۔ تو فرما رہے ہیں کہ حالانکہ یہ بھی ان کا محض وہم ہے، بلکہ سفیدی افق سے بہت اونچی ہی ہمارے نظر میں پیدا ہوتی ہے۔ بولا یہ پیدا ہی ہمارے نظروں میں بہت اونچی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آدمی جنگل بلکہ سمندر میں ہو کہ نگاہ کے سامنے درخت، غبار، ابر وغیرہ کوئی شے اصلاً حائل نہ ہو، تو وہاں بھی یہ بیاض افق سے بہت اوپر ہی حادث یعنی پیدا ہوگی، اور اس کے نیچے تمام کنارہ آسمان تاریک ہوگا۔ اسی کو تو یعقوبہ ظلمتن کہا گیا۔ اپنی ہی سمجھ کے قابل یوں سمجھیں کہ نظر بواقع
ضرور ہے کہ آفتاب کی کرنیں پہلے اس حصے میں سفیدی لاتی ہوں گی جو کنارہ زمین کے متصل ہے، مگر نہ وہ کبھی محسوس ہوئی نہ ہو۔ یہ ایک مزید تحقیق ہے، فی الحال اس کو میں اشارہ دے رہا ہوں، اس کو چھیڑوں گا نہیں، کہ جو صبح کاذب کی روشنی ہوتی ہے نا، اس کی مطلب وہ ایک اصل جو وجہ ہے، یہ صبح کاذب کی جو روشنی ہوتی ہے نا، یہ زمین کا سایہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے، کیوں بنتا ہے، تو وہ ساری چیزیں۔ اب وہ یہ افق کے اندر بھی ہوتا ہے، افق پر، یعنی کہ یہ جو صبح کاذب جب نظر آنا شروع ہوتی ہے نا، حقیقت اس بات کو غور سے سمجھیے گا، اگر کچھ وہ رہ جائے، شبہ باقی رہ جائے تو اس کو سمجھ لیجیے گا، ذکر ہے تو میں نے سوچا کہ چلے عرض کر دیتا ہوں، اور ماشاء اللہ آپ حضرات کا کافی زیادہ ذوق بھی ہے۔ تو یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ سائے سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سایہ یہ ہر طرف ہی ہوتا ہے نا، یعنی کہ جہاں پر سورج ہوگا نا اس کی الٹی سمت میں اس کا سایہ بنے گا۔ تو اب اور اسی طرح سے جب یہ سایہ افق پر بھی آتا ہے اور افق سے اوپر بھی آتا ہے، لیکن جب افق پر آتا ہے نا تو وہ انسانی آنکھ کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد جب صبح کاذب کی پیدا ہونے والی کیفیت اتنا اوپر آ جاتا ہے نا، جہاں سے صبح کاذب پیدا ہونی نظر آنا شروع ہوتی ہے، تو وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں سے یہ دکھائی دینے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی وجہ سے پھر حقیقتاً دیکھا جائے تو جب سورج اوپر ہو رہا ہے تو روشنی بھی اوپر ہونی چاہیے، حالانکہ صبح کاذب نیچے آتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ صبح کاذب یہ کوئی نئی روشنی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ وہ موجود ہی ہوتی ہے، اور وہ سورج کی کیفیت تبدیل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہمیں وہی چیز نظر آئے گی کہ جو ہمارے دائرۃ الرؤیہ میں آئے، یعنی کہ انسان جو دیکھتا ہے اس کا دیکھنے کا کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے ایک نور نکلتا ہے، اور وہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس پر جا کر پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے منور ہوتی ہے، پھر جس کی ساری پوری تفصیل بنتی ہے کہ وہ پھر اس کا ادراک ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو صبح کاذب کی روشنی افق پر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ آدھی رات سے بھی پہلے سے یہ موجود ہوگی، لیکن دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری جو دائرۃ الرؤیہ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، پھر جب مزید اوپر آتی رہتی ہے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ہو جاتی ہے۔ اب اس سے مزید نیچے والی جو روشنی ہوتی ہے جو پہلے سے ہی موجود ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے دائرۃ الرؤیہ میں آتی رہتی ہے، ہمیں دکھائی دینے کے قابل ہوتی رہتی ہے، اس وجہ سے ہمیں نظر آتی رہتی ہے اور نیچے آتی رہتی ہے۔ ورنہ اگر عقلاً دیکھا جائے، قیاسی طور پہ دیکھا جائے، تو کبھی بھی صبح کاذب کی روشنی نیچے نہیں ہونی چاہیے، اوپر ہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب سورج قریب ہوتا جا رہا ہے تو روشنی بھی تو مزید آگے بڑھے گی نا، جب سورج آگے بڑھ رہا ہے تو روشنی بھی آگے بڑھے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج اوپر ہو رہا ہو اور روشنی نیچے آ رہی ہو؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ مزید اس کی اگر تفسیر پڑھنا چاہے تو میں نے کل رسالے کا عرض کیا تھا، صبح و شفق کی تحقیق، تو وہ اس مسئلے پر انتہائی تحقیقی رسالہ ہے۔ یہ مسئلہ مجھے بھی کافی زیادہ وہ تھا کہ میں بھی یہ سوچتا تھا کہ صبح کاذب نیچے کیوں آ رہی ہے، اور اس میں مختلف اقوال بھی ہیں، بعض اور کہتے ہیں کہ بروجی روشنیاں ہیں وغیرہ اس طرح سے، لیکن یہ تحقیق مفتی مطیع الرحمن نظوی صاحب نے بہت اچھی فرمائی، اور اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحت ہی یہ ظاہر ہے کہ فیضان رضائی ہے، تو وہ اس سے اچھی طرح سے کلیئر ہوا، اور الحمدللہ کافی مزہ آیا اس رسالے میں۔ افق میں بخارات کا ازدحام اور خطوط نظر صدقہ صدہا میل بخار وغیرہ کثافات کو طے کر کے افق تک جانا، آفتاب کی دھوپ جیسی روشن چیز کو کتنا میلا کر کے دکھاتا ہے۔ میلا کرنے سے مراد دھیما، کہ سفیدی کی جگہ سرخی معلوم ہوتی ہے اور تیزی نام کو نہیں ہوتی، پھر یہ خفیف ضعیف صبح کاذب کی سفیدی کیا اس قابل ہے کہ افق میں نظر آ سکے، جو صاف بھی کم ہے اور نظر سے دور بھی بہت ہے؟ یہ تو ہمیشہ اوپر ہی چمکے گی جہاں نظر سے قرب بھی ہے اور جگہ بنسبت افق صاف تر ہے۔ خامساً، بعض کتب میں واقع ہوا کہ صبح و رات کا ساتواں حصہ ہے، اسے لوگ ہر موسم میں و ہر مقام کے لیے عام سمجھ لیے، حالانکہ جن عالم نے ایسا فرمایا ہو وہ اس موسم و عرض بلاد کے لیے خاص تھا۔ کوئی سی بھی بات ہو نا کہ کوئی مقدار بیان کی جائے تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، دوبارہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ خاص ان عالم نے جو فرمایا ہوگا وہ ان موسم اور ان کے عرض بلد کے لیے ہوگا، پوری دنیا کے لیے کبھی بھی ایک مقدار بیان کی ہی نہیں جا سکتی، یہ محال عقلی ہے۔ ورنہ یقیناً صبح ہمارے بلاد ہندوستان کے شہروں میں رات کے چھٹے حصے سے 10ویں حصے تک ہوتی ہے،
جس کی مفصل جدول فقیر نے اپنے فتاوی میں لکھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی صبح و رات کے 9ویں حصے سے 10ویں حصے تک ہے۔ جو لوگ 7واں حصہ لگائیں گے وہ آپ ہی رات کو دن بنائیں گے، یعنی کہ اب جو اس طرح سے کہیں گے کہ بھائی ہمیشہ 7واں حصہ ہوتی ہے تو اب وہ درست نہیں ہوگا، یہ کیفیات مختلف ہوتی رہے گی۔ اب ہم بتوفیق اللہ تعالی صبح کاذب کے شروع سے صبح صادق کے انتشار تک جو صورتیں اس سپیدی کے پیش آتی ہیں ان کا واضح بیان کرتے ہیں، جو آج تک کسی کتاب میں نہ لکھا گیا، جو ہمارا برسوں کا مشاہدہ، کتنے سال اعلیٰ حضرت نے مشاہدہ کیا، اور جسے بغور سمجھ لینے والا انشاءاللہ تعالی بہت جلد صبح کاذب و صادق میں امتیاز کا ملکہ پیدا کر سکتا ہے۔ افق سے کئی نیزے بلندی پر جانب مشرق، آج جہاں سے آفتاب نکلنے کو ہو اس کی سیدھ میں، یعنی دائرۂ منطقۃ البروج کی سطح کرۂ بخار پر رات کی اندھیری میں ایک خفیف سپیدی کا دھبہ پیدا ہوتا ہے، جسے چاروں طرف سے رات کی اندھیری گھیرے ہوئے ہے۔ اس انداز پر یہ صبح کاذب کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بارہ شریعت میں خود اپنے ہاتھ سے نقشے بیان فرمائے۔ تو یہ کیسے ہوگی؟ یہ پورا آسمان کالا، یہ بیچ میں سفید روشنی۔ جو جو آفتاب افق کے نزدیک آتا جاتا ہے یہ سپیدی ترقی کرتی ہے، یعنی بڑھتی ہے، مگر ترقی معکوس، یعنی اوپر سے نیچے کو بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے افق سے بہت اونچی چمکی تھی اور نیچے دور تک اندھیرا تھا، اب وہ اونچی سپیدی تو اپنی جگہ رہتی ہے، اس کے نیچے سپیدی اس میں مل جاتی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اوپر والی نیچے آ جائے گی، اوپر والی اپنی ہی جگہ موجود ہوگی اور پھر اس کے نیچے مزید روشنی آتی رہے گی، یہاں تک کہ شدہ تھوڑا تھوڑا افق کے قریب تک آنے کو ہوتی ہے، مگر ان سب حالتوں میں وہ ایک طولانی ستون کی حالت میں ہوتی ہے، گویا ایک سفید چادر اوپر سے نیچے لٹکائی گئی ہے کہ اسی کی حد تک سپیدی اور آس پاس بالکل اندھیرا۔ ان شکلوں پر وہ پہلی شکل تھی، پھر یہ دوسری آئی، پھر اب یہ تیسری، پھر یہ چوتھی، اس طرح سے مزید بڑھتی رہے گی۔ ان تمام اشکال کے بعد اس عمود کے حصہ زیریں کے دونوں پہلو پر نہایت تھوڑی دور تک ایک خفیف بھورا پن خاکستری رنگ پیدا ہوتا ہے کہ کبھی تمیز میں آتا ہے اور معاً نگاہ کے نیچے سے نکل جاتا ہے۔ اس طرز پر اب یہ وہ وقت ہے کہ صبح صادق اپنے رخ روشن سے نقاب اٹھایا چاہتی ہے، مگر ہنوز صبح نہیں کہ اس کے لیے تبین شرط ہے، اور یہ متبین نہیں کہ ابھی تک اس میں جو حتیٰ یتبین والی قید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سپیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر۔ ان تمام حالتوں تک صبح کاذب ہی ہے، اور نماز عشاء اور سحری کھانے کا وقت بالاتفاق باقی ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں پہلو سفید ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کی سپیدی مائل بہ تیرگی یعنی سیاہی ہوتی ہے، اور جنوباً شمالاً اس کا عرض یعنی چوڑائی بہت خفیف ہوتا ہے۔ اس وضع پر یہ ابتدائی صبح ہے، اور اس وقت میں ہمارے مشائخ کرام کو اختلاف ہے، بعض نے اسے صبح قرار دیا اور یہی احوط ہے، اور بعض نے بلحاظ شرط استطارہ و انتشار اسے بھی صبح کاذب کے حکم میں رکھا اور یہی اوسع ہے۔ ان جمیع حالتوں میں عمود کے تمام بالائی حصے کے آس پاس نیری سیاہی ہوتی ہے۔ تو اب بہتر یہ ہے کہ سحری جو کھانے کا ہے وہ اس پر بند کر لی جائے، یعنی کہ یہ جو صبح ہوئی ہے اور جو اس میں بھی استطارہ و انتشار نہیں ہوا، اور فجر کی نماز اور اذان وغیرہ تو یہ اس کے بعد دی جائے، استطارہ و انتشار کے بعد۔ اسی طرح کا مضمون بارہ شریعت میں موجود ہے۔ ان جمیع حالتوں میں عمود کے تمام بالائی حصوں کے آس پاس نیری سیاہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دونوں پہلوؤں کی یہ سپیدی آنن فانن جنوباً شمالاً پھیلنا شروع ہوتی ہے اور ایک خفیف دیر میں پھیل جاتی ہے۔ اس طور پر یہ یقینی اجماعی صبح صادق ہے، اور ہنوز وہ عمود یعنی ستون بدستور باقی ہے، اور اس کے تین طرف سیاہی ہوتی ہے، مگر یہ سچی سپیدی جیسے جیسے
جیسی جیسی جنوب شمال میں پھیلتی ہے ساتھ ہی نیچے سے اوپر چڑھتی جاتی ہے، برعکس سفیدی کاذب کے اوپر سے نیچے بڑھتی آتی تھی، یہاں تک کہ اب وہ عمود سفید رفتہ رفتہ اس منتشر سفیدی میں گم ہوتے ہوتے فنا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اطراف کی ساری سیاہی کو سفیدی گھیر لیتی ہے اور اب اس عمود کی صورت متمیز نہیں رہتی ان صورتوں پر۔ یہ پھیلی پھر آہستہ سے پھیلی اور یہ یہاں پر پوری صبح کاذب جو ہے وہ صبح صادق کے اندر آ گئی۔ اب یہ سفیدی جس طرح آسمان پر بڑھی زمین کی جانب بھی متوجہ ہوتی اور صحن و بام کو روشن کر دیتی ہے، یہ وقت اسفار ہے کہ نماز صبح کا وقت مستحب ہے اور اس پہلے اندھیرے میں پڑھنی خلاف مستحب۔ جب آفتاب اور زیادہ قریب افق ہوتا ہے تو یہ سفیدی سرخی لاتی ہے، پھر سنہرا پن، پھر چمکدار سفیدی، اس کے متصل طلوع آفتاب ہے۔ اب سوال جس کا میں نے عرض کیا تھا پہلے کہ آگے آئے گا کہ کیا بغیر مشاہدہ اوقات حاصل ہو سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان اسی طرح کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، شریعت مطہرہ محمدیہ علی صاحبها افضل الصلاۃ والتحیہ نے نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، عدت و وفات، طلاق و مدت حمل، ایلا و تعجیل عنین و منتہی حیض و نفاس وغیرہ ذالک امور کے لیے یہ اوقات مقرر فرمائیں، یعنی طلوع صبح و شمس و غروب شمس و شفق و نصف النہار و مثلین و روز و ماہ و سال، ان سب کے ادراک کا مدار پر رؤیت پر مشاہدے پر ہے۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جو بغیر مشاہدہ مجرد فقط کسی حساب یا قانون عقلی سے مدرک یعنی حاصل ہو جاتا، اور رؤیت و مشاہدہ ان سب کے ادراک کا سبب کافی ہے، اور یہی شریعت عامہ تامہ شاملہ کاملہ کے لائق شان تھا کہ تمام جہاں کے لیے اتری، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ دقائق محاسبات و حیات و زیج کی تکلیف انہیں نہیں دی جا سکتی۔ انا امت امیت لا نکتب ولا نحسب، ہم امی امت ہیں، نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں، فرما کر اپنے تمام غلاموں کے لیے آسان اور واضح راستہ کھول دیا، اور ان تمام اوقات کے لیے حکیم رحیم عز جلالہ نے دو کھلی نشانیاں مقرر فرما دیں، چاند اور سورج، جن کے اختلاف احوال پر نظر کر کے خواص و عوام سب اوقات مطلوبہ شرعیہ کا ادراک کر سکیں۔ مزید آگے فرماتے ہیں، پھر ان میں بعض تو وہ ہیں جن کا مدار صرف رؤیت پر ہی ہے، رہا وہ ہلال کہ ان اللہ امدہ لرؤیتہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چاند کا مدار رؤیت پر رکھا ہے، پر ہی رہا وہ ہلال ہے کہ ان اللہ امدہ لرؤیتہ، اس کے ظہور و خفا کے وہ اسباب کثیرہ نامنضبط ہیں جن کے لیے آج تک کوئی قاعدہ منضبط نہ ہو سکا۔ یہ ہم نے اس میں رؤیت ہلال سیشن میں سوال سے گفتگو کی تھی کہ اس کی دو صورتیں ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کے تحت، اور چاند کے علاوہ باقی وہ ہیں کہ اگرچہ ان کا اصل مدار رؤیت پر ہے پر تھا، مگر رؤیت ہی کے تقرر سے تجربے نے ان کے بارے میں ضوابط کلیہ دے جن کا ادراک بے رؤیت نہ ہو سکتا تھا، مگر بعد ادراک وہ قاعدہ مقرر ہو کر وقت کو قوانین علم حیت و زیج کے ضابطے میں لے آنا میسر ہوا، جس کے سبب ہم پیش از وقت حکم لگا سکتے ہیں کہ فلاں وقت مطلوب شرعی فلاں گھنٹے منٹ سیکنڈ پر واقع ہوگا۔ واقف فن کا حکم لگایا ہوا کبھی خطا نہ کرے گا کہ آخر مدار کار شمس و قمر یعنی سورج و چاند کی چال پر ہے، اور ان کی چال عزیز عالم نے ایک حساب مضبوط پر منضبط فرمائی ہے۔ قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الشمس والقمر بحسبان، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ وقال تعالی ذلک تقدیر العزیز العلیم، ارشاد ربانی ہے کہ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ غروب شفق احمر، غروب آفتاب کے بعد آسمان پر شفق احمر پھیلی ہوتی ہے۔ شفق احمر کے ڈوبنے پر ائمہ ثلاثہ و صاحبین رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک ابتدائے عشاء ہوتی ہے۔ علماء ہند کے فتوے کے مطابق غروب شفق احمر 12 درجات انحطاط شمس یا 100 درجہ بعد سمتی پر ہوتی ہے۔ غروب آفتاب کے بعد آسمان پر شفق احمر پھیلی ہوتی ہے۔
شفق احمر کے ڈوبنے کے بعد باقی رہ جانے والی سفیدی کے ڈوبنے پر عشاء حنفی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ بار شریعت میں اس کو بھی اچھا خاصا تفصیل سے بیان کیا ہے، اور ایک چیز یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ محسوس کیا تھا میں نے بھی کہ بار شریعت کے جو دو تین حضرات تھے اچھا پڑھنے والے، مطالعہ کرنے والے بھی، تو وہی بیان کر رہے تھے کہ بار شریعت کا مطالعہ کر رہے تھے، نماز کے وقتوں کا بیان آیا تو یار وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو چھوڑ دیے، بہت ہی مشکل باتیں تھی۔ اس طرح کے مجھے دو تین حضرات تو ملے، تو اسی وجہ سے اور اسی طرح پہ مجھے جو میرے استاد صاحب ہیں، میرے مربی ہیں، جنہوں نے مجھے ساری چیزیں سکھائی ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے حکم فرمایا تھا کہ یہ جو بہار شریعت کے اندر ساری عبارات ہیں تو ان کی کوئی وضاحت ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نور الازا کے اندر کی عبارات آتی ہیں، ہدایہ میں آتی ہیں، عموماً تقریباً نتیجتاً ایک ہی بنیں گی، کچھ باتوں کا ہی فرق بنتا ہے، تو ان کی کچھ وضاحت کی جائے۔ تو الحمدللہ اسی کے حوالے سے، یعنی کہ ان تین کتابوں کی شرح کے اندر پھر شرح لکھی، اور اس کا پھر توقیت غزالی نام، وہ میں نے سینڈ بھی کی ہے گروپ وغیرہ میں، اس کا رویت ہلال کے سیشن میں بھی ذکر آیا تھا۔ تو جب اس طرح سے جو اس طرح کے مقامات پر بھی اس کو شیئر کیا جائے، اس نیت سے کہ یہ جو بہار شریعت وغیرہ کی عبارات ہیں وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بس ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ فن سے تعلق رکھتی ہیں، ایک بالکل نئی چیز ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ پڑھنے کے اندر کچھ آزمائش کا سبب بنیں گی، تو وہ اسی نیت سے لکھی گئی ہے، اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ بالکل ایک عوام تو نہیں کہہ سکتے کہ جو عوام ہو وہ اس کو سمجھ لے، اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ آزمائش ہو جائے گی، لیکن اتنا ہے کہ کم سے کم جو ابتدائی درجات کے طالب علم بھی ہو، اللہ پاک نے چاہا تو وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کم سے کم وہ سمجھ لیں گے، تو اس انداز سے یہ تحریر کی گئی ہے۔ تو آپ حضرات اس کا بھی مطالعہ فرمائیے گا، ان طرح کی باتیں، مشاہدے کی کیفیت وغیرہ اس میں مزید تفصیل ہے۔ اسی طرح سے جو علم توقید کی اہمیت ہے نا، اس حوالے سے یہ کہ کچھ جو عمومی طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں علم توقید پر، تو مختلف انداز سے اس کے جوابات عرض کیے ہیں، اور ایک مکالمے کی صورت کے اندر بھی کافی ساری چیزوں کے جوابات عرض کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس طرح سے یہ علم توقید کا یہ چیزیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے بھی صبح صادق کی طرح انحطاط شمس کے 18 درجے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب آ جاتی ہے توقید کی بات، کہ اب توقید کے اندر کیونکہ اب ہمیں جو اوقات نکالنے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بعد سمتی کی حاجت ہوتی ہے، بعد سمتی نکل آئے گی تو وقت نکل آئے گا، تو اب فرما رہے ہیں کہ سمت الراس سے افق کی دوری 90 درجے میں انحطاط شمس کے 18 درجے جمع کرنے پر 108 درجے حاصل ہوئے، لہذا ساری دنیا کے لیے، سارے سال کے لیے صبح صادق و عشاء حنفی کے لیے بعد سمتی 108 درجے، اسی طرح غروب شفق احمر کے لیے 102 درجے ہیں۔ مفتی شمس الہدا مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، خواجہ امام علم و فن علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ سمیت چند ماہر فن نے مشاہدات کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ سورج کے 6 درجہ زیر افق رہنے تک علاقائی دھندلا پن، 12 درجے تک شفق احمر اور 18 درجے تک شفق ابیض غائب ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب چند مثالوں کے ذریعے صبح و عشاء کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے، سارا کا سارا وہی طلوع غروب والا فارمولا ہے۔ اوقات شرقیہ صبح کے اندر آپ استعمال کر لیں گے، اوقات غربیہ والا عشاء میں استعمال ہوگا، اور بعد سمتی بس 108 درجے ہو جائے گی، بقیہ تمام کی تمام چیزیں وہی ہوں گی۔ تو ماشاءاللہ آپ حضرات مشق فرما بھی رہے ہیں اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح سے یہ بھی مشق کر لیں گے۔ ان چیزوں کا خیال کریں، علامات سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، تو جو بھی ستینی علامتیں ہیں ان کو لگانا نہ چھوڑے نا، اس کی وجہ سے جواب بالکل غلط ہو جائے گا، اور جتنا مشق کریں گے اتنی پختگی آئے گی، کیونکہ ہر مشق کے اندر آپ دیکھیں گے 2 یا 3 مشقیں کی ہوں گی، تو بعض اوقات ساری مشقیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر مشق کے اندر کوئی نئی طرح کی غلطی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب جیسے وہ تھا ایک، جس نے نام میرے بھی ذہن میں نہیں آ رہا، آئنسٹائن تھا یا شاید جس نے بلب بنایا تھا، تو جب اس نے ایک دفعہ یہ بیان کے اندر ہی تھا ہمارے جمعرات کے اجتماع میں، تو وہ اس نے کوئی یا تو 99 دفعہ کیا تھا یا 9999 دفعہ کیا تھا، 999 اس طرح سے کوئی تھی اس کی مقدار، غالباً 999 تھا، کہ اس نے بلب بنانے کی کوشش کی تھی، اور اس کے بعد تو جب 999 دفعہ پہنچا تھا تو اس کے شاگردوں سے کہا کہ مطلب جس طرح سے مخاطب کیا ہوگا استاد صاحب کہ کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ ہم 999 دفعہ
غلطی کر چکے ہیں اور ہر دفعہ ہمیں ناکامی ہی حاصل ہو رہی ہے. تو اس نے جواب دیا تھا ہم نے اس ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوا. وہ کیا ہوا کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ 999 غلطیاں ہیں وہ نہیں کرنی. تو اسی طرح سے جب جتنی دفعہ آپ مشق کریں گے نا تو صورت کے اندر ہر مشق کے اندر کوئی نہ کوئی نئی طرح کی غلطی آپ سے رہ جائے گی. کبھی عدم توجہ کی وجہ سے, کبھی وہ نئی چیز ہوگی کوئی اس وقت معلوم نہیں ہوگی. تب کیا ہوگا کہ جب ایک دفعہ غلطی ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو اب جب بھی وہ مشق آپ فرمائیں گے تو وہ ان چیزوں کو آپ اپنے سامنے ہی رکھیں گے, بھائی یہ غلطی نہیں کرنی, یہ غلطی نہیں کرنی. تو اللہ پاک نے چاہا تو ایک اچھے انداز سے مشق حل اب حضرات کی ہونے لگ جائیں گی. تو اس طرح اس کی مختلف مثالیں دی گئی ہیں. وقت فجر اور مغرب کا دورانیہ. صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر روز کے صبح اور مغرب دونوں کے وقت برابر ہوتے ہیں. وضاحت یعنی روز جتنا وقت فجر کا دورانیہ پیریڈ ہوتا ہے اتنا ہی دورانیہ وقت مغرب کا ہوگا. اگر آج وقت فجر کا آغاز 5 بجے اور اختتام یعنی طلوع شمس 6:20 پر ہوا تو چونکہ فجر کا دورانیہ 1 گھنٹہ 20 منٹ بنتا ہے, لہذا آج کے دن وقت مغرب کا دورانیہ بھی 1 گھنٹہ 20 منٹ ہوگا. آج اگر وقت مغرب 6 بجے ہوا تو اس کا اختتام وقت 7:20 پر ہوگا اور یہی سے وقت عشاء کا آغاز ہو جائے گا. وقت فجر جتنا بڑھے گا اتنا ہی وقت مغرب بھی بڑھے گا, اور جتنا گھٹے گا اتنا ہی وقت مغرب بھی گھٹے گا. وجہ کیا ہے کہ دونوں کی طرف 18 درجے ہی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ صورت آ جاتی کہ یہ ادھر بھی جتنے سورج کو 18 درجے طے کرنے میں وقت لگے گا اتنا بھی اس میں بھی وہی لگے گا. غروب شمس کے بعد سفیدی. مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو جانب مغرب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرح پھیلی ہوئی رہتی ہے. اور یہ وقت ان شہروں میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ ان شہروں سے کیا مراد بریلی شریف, اور یہ وقت ان شہروں میں کم سے کم 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہوتا ہے. فقیر نے بھی بکثرت اس کا تجربہ کیا. وضاحت بار شریعت کی عبارات میں ان شہروں سے مراد بریلی شریف کا شہر ہے, تمام ہندوستان کے شہر مراد نہیں, اس لیے کہ عرض بلد جتنا زیادہ ہوگا وقت فجر اور ہر موسم میں اتنا ہی زیادہ دورانیے پر مشتمل ہوگا, اور جو شہر جتنے کم عرض بلد پر واقع ہیں ان کا وقت فجر بھی اتنا ہی کم دورانیے کا ہوگا. دنیا میں سب سے چھوٹا وقت فجر و مغرب خط استوا پر 1 گھنٹہ 9 منٹ ہوتا ہے. جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا وقت فجر و مغرب بھی بڑھتا جاتا ہے, جیسا کہ صفحہ 113 پر دیے گئے چارٹ سے ظاہر ہے, حتیٰ کہ 48 درجہ 34 دقیقہ یا اس سے زائد عرض پر موسم گرما میں کچھ دن یا ہفتے یا مہینے کے لیے وقت عشاء حنفی نہیں آتا, جیسا کہ یورپ کے اکثر ممالک, روس اور کینیڈا کی شمالی ریاستوں اور انٹارکٹیکا وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. میں کچھ اس چیز کے اندر وضاحت کروں اور ان کی فقہی احکام وغیرہ. ہوتا کیا ہے کہ جب اچھا یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ جب اچھا یہ علم توقیق سے جن کی وابستگی نہیں ہوتی جب وہ اس چیز کو پڑھتے ہیں, اور غالباً بہار شریعت میں بھی اس طرح کا ذکر ہے یا فتح رض شریف میں اس طرح سے کسی فقہی کتاب میں ہے اس کا ذکر, تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عشاء حنفی نہیں آتی تو وہ اس وجہ سے ہوتی ہے, غالباً نصاب توقیق میں بھی آگے آئے گا آج کے سبق میں اس طرح سے جلد, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے عشاء حنفی نہیں آتی, حالانکہ ایسا نہیں ہوگا بلکہ رات کئی گھنٹے کی ہوگی پھر بھی عشاء کا وقت نہیں آئے گا. وجہ کیا ہوتی ہے, وجہ رات کا چھوٹا ہونا نہیں ہے, وجہ مغرب کا بہت زیادہ بڑا ہونا ہے. کہ مغرب کا دورانیہ جتنا بڑھتا جائے گا تو اب وہ کیا ہو رہا ہے, مثال کے طور پر صورت یہ آ گئی کہ جو صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر رات ہے 8 گھنٹے کی, اب فجر اور مغرب, اب جو مغرب سورج غروب ہوا اب مغرب کا جو دورانیہ ہوا وہی 4 گھنٹے ہو گیا مثال کے طور پر,
8 گھنٹے کی پوری رات تھی اور 4 گھنٹے کا مغرب کا وقت ہو گیا. اب لازمی طور پر جب آدھی رات گزر چکی ہے تو اب جب 4 گھنٹے گزرے تو اب سورج کتنی درجے نیچے پہنچا ہوگا؟ 18 درجے پہ، کیونکہ 18 درجے پر ہی مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے. اور اب ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنا ہے نا کیا کہ ابھی سورج نے 18 درجے افق کے نیچے گیا ہے، ایک بات، اور آدھی رات گزر بھی چکی ہے. اب جب سورج 18 درجے پر ہے اور آدھی رات ہو چکی ہے تو اب بتائیے آدھی رات کے بعد سورج کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ تو سمت القدم سے نکل کر افق شرقی کی جانب آ جاتا ہے، اور افق شرقی کی جانب سب 18 درجے نیچے ہوتا ہے تو وہ تو صبح صادق کا وقت ہوتا ہے. تو اب کیا ہوا کہ مغرب کا وقت ختم ہوا، 18 درجے پر سورج ہے اور اسی کے اندر ہی آدھی رات گزر گئی. ہمارے شہروں میں تو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان وغیرہ اور اس کے آس پاس کے جو شہر ہیں ہمارے یہاں پہ سورج غروب ہوا 18 درجے نیچے پہنچتا ہے، اس کے بعد مزید اور درجات نیچے جاتا ہے، پھر آدھی رات آتی ہے، پھر قریب ہونے لگتا ہے، پھر 18 درجے پہ آتا ہے. ادھر صورت کیا ہو رہی ہے کہ یہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے اس وجہ سے میں 2-3 دفعہ دہرا رہا ہوں کہ اب وہ 18 درجے پر پہنچا اور آدھی رات ہو چکی. تو اب جب آدھی رات ہو گئی تو اب وہ لازمی طور پر سمت القدم سے نکل چکا ہوگا، یعنی سمت القدم کے آس پاس سے اب دوبارہ افق شرقی کی جانب آ چکا اور 18 درجے پر ہے. تو جب افق شرقی کی جانب ہے اور 18 درجے ہے اب وہ کیا وقت ہو گیا؟ وہ تو صبح صادق کا وقت ہو گیا. یعنی پتہ کیا چلا کہ مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا. اچھا اس کی لاجک ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ صبح صادق کا وقت ہے. تو اب جو درمیان میں عشاء کا وقت آنا تھا وہ ان مقامات پر نہ آ سکا، اس وجہ سے یہاں پر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اب تعین کس طرح سے ہو؟ مثال کے طور پر مغرب کا وقت کب تک مانے اور پھر اس کو بعد سحری کا وقت کب مانے؟ تب اس میں کافی اختلافات ہیں. مفتی شمس الہدیٰ مصباحی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو جامعۃ الاشرفیہ سے پڑھ کر اس کے بعد پھر یو کے تشریف لے گئے اور حضرت کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں بالخصوص توقید کے حوالے سے، اور وہاں پر آپ نے بہت زیادہ کام کیا ہے. تو انہوں نے ہماری تربیت بھی فرمائی تھی، ایک سیشن ان کا تھا تو انہوں نے وہاں بیان فرمایا تھا اور وہاں کے حالات سے آگاہ فرمایا تھا. اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے. پیریڈ ٹائمنگ ڈپارٹمنٹ کے نام سے جو چینل ہے شعبے کا، تو اس کے اندر وہاں پہ موجود ہے. تو اب وہاں پر انہوں نے ساری چیزیں اس کی کافی ساری کیفیت بیان کی. تو اب وہاں پر کیا ہوا کہ اب جب یہ معلوم ہے کہ سورج 18 درجے پر ہی جا رہا ہے، 18 درجے طے کر رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جتنا آج کے دن کا مغرب کا دورانیہ ہوتا ہے اتنا ہی فجر کا دورانیہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ جب نصف اللیل تک مغرب کا وقت ہے تو اب ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا. ادھر کے مشاہدات بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوں، اب ادھر مشاہدات کرنا بھی مزید مشکل ہے کہ وہاں کے موسم وغیرہ کی وجہ سے. تو اب وہ یہ بالکل ساتھ ساتھ یہ صورتیں چلتی رہیں گی. سورج 18 درجے پہنچا اور دوبارہ پھر اس کے کم ہونے لگ جائیں گے. تو اب اس کی جو پھر وہاں پہ بیان فرمائی کہ اب جب یہ معلوم ہے کہ دونوں کی مقداریں ایک جتنی ہوتی ہیں تو نصف اللیل آج رات ہے تو اس کی نصف اللیل تک ہم نے مغرب کا وقت مانا اور نصف اللیل کے بعد فجر کا وقت شروع ہو چکا. لہذا ان شہروں کے اندر جو سحری وغیرہ بھی کی جائے گی تو وہ نصف اللیل سے پہلے کی جائے گی. یہ حضرت کی مکمل تحقیق ہے اور اس کے اوپر ان کے پاس دلائل ہے. شمس الانوار باجلاء العشاء والاسحار، بہت ہی تفصیلی فتویٰ آپ نے اس بات پر تحریر فرمایا اور کافی ساری چیزیں بیان کی ہیں. اسی طرح سے فتاوی یورپ کے اندر ایک مسئلہ بیان ہوا ہے تو اس کا اطلاع کیا ہے، اس سے ان کی مراد کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے واضح فرمایا. اسی طرح تقدیر اوقات وغیرہ کے حوالے سے کافی سارا تفصیلی کلام ہے. تقدیر اوقات کے حوالے سے مجھے یاد آیا کہ غلام حسین بھائی آپ نے مجھ سے وہ میسیج بھی کیا تھا تو مجھے ابھی یاد آیا کہ اس کا جواب دینا بھی غالباً رہ گیا. انشاءاللہ وہ بھی مرض کر دوں گا. تو یہ صورت ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر عشاء کی نمازوں کے حکم کیا ہوں گے، وہ نمازیں کس طرح سے پڑھیں گے. صورت یہ ہے کہ جب درمیانی ایام ہو، یعنی کہ جس کے اندر عشاء کا وقت آ رہا ہے، اگر سے رات کو تاخیر سے آ رہا ہے لیکن آ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر کیونکہ
امام کے مذہب سے عدول نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے امام اعظم کے مذہب ہی پر رہتے ہوئے عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم ہوگا۔ لیکن تو جب ایسی صورت ہو جائے کہ جب عشاء حنفی پر عمل کرنا متعذر ہے، یا پھر وہ آ ہی نہیں رہی، یا تو مشکل ہے، یا پھر بالکل آ ہی نہیں رہی کہ اب وہ عشاء حنفی آتی ہی نہیں ہے، جو اس طرح کی صورت جیسے ابھی ہمیں نے عرض کی، تو اس صورت کے اندر حکم ہے کہ اب وہ عشاء شافعی پر عمل کریں گے۔ اچھا، عشاء شافعی پر بھی عمل اس نیت سے ہوگا کہ یہ صاحبین کا مذہب ہے، یہ کہیں عشاء شافعی جاتی ہے، سمجھ لیجیے کہ اس کا ایک عالم بن گیا، بٹ لیکن ہم جو عمل کریں گے تو وہ صاحبین کے مذہب پر عمل کرنے کی نیت سے کریں گے، کیونکہ امام شافعی کے مذہب پر جانے سے پہلے فقہی اعتبار سے صاحبین کے مذہب کی پیروی لازم ہوتی ہے، تو وہ یوں ہم مذہب پر جائیں گے۔ اس کے بعد اگر یہ والی صورت آ جاتی ہے کہ عشاء شافعی بھی بہت دیر سے آ رہی ہے، یا پھر وہ بھی نہیں آ رہی، تو پھر امام شافعی کا ایک دوسرا مذہب ہے، اور وہ اس میں ان کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب کی کچھ دیر بعد وہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، جس کی مقدار جیسے جو فقہی کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے اندر 3 رکعتیں پڑھی جا سکے، پھر ان کی وضاحت کہ پوری سنت و مستحبات کے ساتھ وضو اور تمام چیزیں نکال کر کہ اب جب یہ 3 رکعت اس طرح سے پڑھ لی جائیں اور اس کی ساری چیزیں سنتیں وغیرہ پوری ہو، یعنی کہ مغرب کی پوری نماز اچھے انداز سے پڑھ لی جائے، تو اتنی دیر ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ہے، علت بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو نمازیں پڑھائی تھی، تو وہ طریقہ کار آپ جانتے ہی ہوں گے ماشاءاللہ، کہ وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ 2 دن امامت فرمائی تھی، پہلے دن ابتدائی وقت میں ہوتی تھی اور دوسرے دن انتہائی وقت میں ہوتی تھی، تو مغرب کی وقت دونوں دنوں میں ایک ہی فرمائی تھی۔ تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اب اس طرح سے ہوا کہ دونوں ایک ہی فرمائی، تو اب اس کے لیے کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے، بس اتنا ہی وقت ہوگا کہ جتنی دیر کے اندر وہ نماز پڑھی جا سکے۔ تو ہم نے جواباً کافی ساری اس کے جواب ہیں، ایک یہ بھی ہے کہ ایک حدیث پاک ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت نہیں ہو سکتا۔ تو خیر، جو ہم عرض کر رہے تھے کہ جہاں پر عشاء شافعی بھی نہیں آتی یا آتی ہے لیکن بہت دیر سے آتی ہے، تو اس صورت کے اندر پھر وہ امام شافعی کے اس مذہب پر عمل کیا جائے گا کہ مغرب کا کچھ وقت کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ اس میں مزید یہ ہے کہ مختلف اقوال ہیں، علماء کے بھی 2 گروہ ہیں، یعنی اہل سنت کے جو متاخرین علماء ہیں ان کے بھی 2 گروہ ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بعض کا یہ موقف ہے کہ جو نماز کا وجوب ہے نا، تو وہ جیسے سبب پر ہے کہ شریعت نے تو حکم فرما دیا۔ اچھا عمیر بھائی، آپ درس میں سے آپ کا تعلق ہے؟ خیر چلے، میں تفصیلی طور پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا نا، کہ جو ہم پڑھتے ہیں اصول شاشی وغیرہ میں بحث آتی ہے کہ امر تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اس سے بار بار نماز کا ہمیں دن کے اندر 5 دفعہ حکم اور بار بار ہو، ٹھیک، لیکن شریعت نے جو ہمارا حکم ہے، یہ امر ہے نماز کا، اس کو سبب پر موقوف فرما دیا۔ تو اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب سبب ہی نہیں پایا جا رہا، لیکن یہ تو نارمل صورت ہو گئی نا، کہ وہاں پر جہاں پہ جیسے مسلسل دن آتے ہیں نا، یہ تو وہ ایام ہے کہ جن کے اندر نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں، تو وہاں پر صورت ہے۔ جو مقامات کی جہاں پر مسلسل دن ہوتا ہے، ایک دن مطلب 24 گھنٹے کا دن آ گیا اور 24 گھنٹے کی رات آ گئی، پھر نارمل دن ہے، یا پھر 2 دن یعنی 48 گھنٹے کا دن پھر 48 گھنٹے کی رات، اس طرح کے جو مقامات آتے ہیں، تو اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سبب ہی نہیں پایا جا رہا، تو اب جب سبب نہیں پایا جا رہا اور جو نماز کی مشروعیت تھی، جو وجوب تھا، وہ سبب پر موقوف تھا، لہذا نماز واجب نہیں ہوگی۔ جبکہ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اتنا بھی تو معلوم ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ٹوٹل 24 گھنٹے کے اندر اس کے آس پاس میں
ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، یہ بھی تو ضروریات دین کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہے، تو لہٰذا اگر وقت نہیں آ رہا تو پھر ادھر کسی اور دیگر طریقوں سے پھر قضا کے طور پر وہاں پر نمازیں لازم ہوں گی۔ تو اب اس کی بھی پھر انہوں نے وجہ بیان فرمائی کہ انہوں نے، میں نے سوال عرض کیا تھا تو فرمایا کہ یہ جو دوسرا پہلا والا قول اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ادھر جو نماز، بلکہ دوسرا والا، پہلا والا تو یہ ہے کہ وہ نماز لازم ہی نہیں ہوگی، یہ سبب نہیں ہے، اور دوسرا والا یہ ہے کہ مفتی شمس الہدی مصباحی صاحب نے یہ مسئلہ موقف اختیار کیا کہ نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ ایک تو یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کس طرح سے سمجھائیں گے، یعنی کہ وہ تو یہ کہنے لگ جائیں گے کہ آج 4 نمازیں فرض معاذ اللہ، تو یہ تو کفریہ عبارتیں بن جائیں گی کہ کسی ایک نماز کا انکار یہ تو ضروریات دین کا انکار ہے، تو عوام کو ایک تو یہ بات سمجھا نہیں سکیں گے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ ان کی نماز روزے کی عادت کے اندر فرق آئے گا، نماز کی عادت میں فرق آ جائے گا کہ جب وہ اتنے ایام تک ان کی نمازیں ہی نہیں آئیں گی، وہ اتنے دنوں تک کی نماز نہیں پڑھیں گے، تو صورت کے اندر پھر کیا ہوگا، وہ نماز کی عادت نکل جائے گی، جس طرح سے پھر وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی وہ نمازوں کو چھوڑنے لگ جائیں، یا پھر ان کی قضا کرنے کی اس طرح سے باقاعدہ وقت نکال کر پڑھنے کی عادت بن جائے تو پھر وہ نمازوں کو مزید چھوڑنے لگیں۔ تو یہ کچھ اس طرح سے تعارف تھا کہ وہاں پر فقہی اعتبار سے کس طرح سے نمازیں وغیرہ پڑھی جائیں گی، تو اس کا کچھ میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ بہت زیادہ جو مکمل تفصیل کا مطالعہ کرنا ہو تو پھر وہ شمس الانوار باجلاء العشاء والاسحار، انشاءاللہ یہ میں جو فتویٰ ہے یہ سینڈ بھی گروپ میں کر دوں گا۔ اوپر بیان کی گئی مثال نمبر 2 جرمنی کے شہر برلن کی ہے، جس میں 25 جولائی کو وقت عشاء صرف 14 منٹ 14 سیکنڈ کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے قبل برلن شہر میں 17 مئی تا 24 جولائی 69 راتوں میں وقت عشاء حنفی بالکل نہیں آئے گا۔ دعوت اسلامی کی پیریڈ ٹائم ایپ میں اسے برائٹ نائٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شفق ابیض و احمر کا دورانیہ۔ بحر العلوم مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد پاکستان فرماتے ہیں کہ ارض البلد اور میل شمس دونوں شمالی یا دونوں جنوبی، اب اصول بیان ہو رہا ہے کہ کہاں پر یہ ایسا آ جائے گا کہ جہاں پر عشاء حنفی نہیں آئے گی، اگر ہمیں چیک کرنا ہو کہ بھائی کون سا شہر ہے کہ جہاں پر عشاء حنفی آئے گی یا اس طرح کی صورتیں ہوں گی کہ وہاں پر نہیں آئے گی، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر ارض و میل دونوں شمالی ہوں یا دونوں جنوبی ہوں تو دونوں کا مجموعہ 72 درجے یا اس سے زیادہ ہو جائے، مگر 90 درجے سے کم ہو تو غروب آفتاب سے آدھی رات تک شفق ابیض رہے گا اور آدھی رات سے طلوع آفتاب تک صبح صادق، لہذا شفق ابیض سے صبح متصل ہوگی اور عشاء حنفی کا وقت نہیں آئے گا۔ اسی طرح عرض بلد اور میل شم دونوں شمالی یا دونوں جنوبی اور دونوں کا مجموعہ 78 درجے یا زیادہ ہو تو غروب آفتاب سے آدھی رات تک شفق احمر رہے گی اور آدھی رات سے طلوع آفتاب تک صبح صادق، لہذا شفق احمر سے صبح متصل ہوگی اور عشاء شافعی کا وقت نہیں آئے گا۔ وقت فجر و مغرب کا کم اور زیادہ دورانیہ۔ مختلف درجات عرض پر وقت فجر و مغرب کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت کی تفصیل کے لیے چارٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ذیل و عرض بلد پر جسے عرض کیا گیا تھا 1 گھنٹہ 9 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 15 منٹ، اور یہ بڑھتے جائیں گے 40 درجہ عرض بلد پر 1 گھنٹہ 30 منٹ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ 3 منٹ۔ اس سے اور اوپر جاتے ہیں تو 48.5 درجے کے اوپر 3.25 گھنٹے کا بھی دورانیہ موجود ہے۔ وقت عشاء کا آغاز۔ شفق احمر کے غروب ہونے کے کتنی دیر بعد وقت حنفی آتا ہے، یعنی کہ وقت عشاء کا آغاز سے مراد یہاں پر ان دونوں کے درمیان فرق کہ شفق احمر اور شفق ابیض ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ خط استوا پر تقریباً 24 منٹ بعد آئے گا، اور پھر جیسے جیسے عرض بڑھتا جاتا ہے فرق بھی بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ برلن جرمنی جس کا عرض 52.5 درجہ ہے وہاں شفقین میں 2 گھنٹے سے بھی زائد کا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیزوں سے اچھی طرح واضح ہو رہا ہوگا کہ ایک ہی مقدار ہے 6 درجے، بعض جگہ پہ 24 منٹ کا فرق آ رہا ہے اور بعض جگہ پر یہ فرق بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ساری کے ساری وہی ہے نا کہ جو عرض بلد جب آ جاتا ہے، جن شہروں کے اندر کچھ نہ کچھ عرض بلد موجود ہوتا ہے تو وہاں پر پھر یہ کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، اور پھر اس صورت کے اندر جو
دیگر جگہ پر یہی مقدار کم وقت میں طے ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ دیر میں بھی طے ہوتی ہے. پھر یہ مشق پوائنٹ 4.1 ہے، یہ کرنی ہے. اس کے اندر وقت صبح و عشاء معلوم کریں گے، جس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے. کوئی سوال ہو تو فرما لیجیے. پڑھ لیں جیسے ایریاز، اور جیسے آپ نے بتایا کہ 2 گھنٹے کا وقت ہے اور اس کے بعد نصف لیل ہو جاتی ہے، 18 درجے پر سورج پہنچتا ہے تو آدھی رات ہو جاتی ہے. اب سورج اسپیڈ اس کی بڑھ جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں، اسپیڈ سلو ہو جائے گی نا. یعنی کہ جو درجات ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑے عرض بلاد پر جو مدار بنتے ہیں نا وہ ترچھے بنتے. اب وہ جو کوئی بھی ترچھی چیز ہے، مثال کے طور پر اب کوئی 2 شخص کسی جگہ پر ایک ساتھ چلنا شروع کرے اور ایک بالکل سیدھا جائے اور ایک وہ کوئی گھوم پھر کے جائے، تو اب لازمی سی بات ہے کہ جو سیدھا چلنے والا ہے وہ جلدی پہنچے گا اور جو گھوم پھر کے جانے والا ہے وہ دیر سے پہنچے گا. تو اب یہاں پر کیا ہوگا کہ جو بڑے عرض بلاد ہیں ان کے جو مدار بنتے ہیں وہ ترچھے بنتے ہیں. اب جب ترچھے بننے کی صورت کے اندر کیا ہوگا کہ ان کو وقت طے کرنے میں دیر لگے گی. اب جیسے 18 درجے تھے، اس کو بعض جگہوں پر 2 گھنٹے لگے، 3 گھنٹے لگے، 3.5 گھنٹے لگے، 4 گھنٹے لگے. اب جب یہ 4-4.5 گھنٹے لگے نا، تو اب کیا ہوا کہ وہ ٹوٹل رات ہی 8 گھنٹے کی تھی اور اس کے اندر بھی اس کو 4.5 گھنٹے لگ گئے. تو اب پھر وہ والی صورت آ جائے گی کہ پھر عشاء حنفی نہیں آ سکے گی. یہ دوسرا ہے نہیں کہ تعدیل مروج کیسے معلوم کریں، اس کے بارے میں بتائیے گا. تعدیل مروج کا فارمولا ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ معیاری گھنٹہ مائنس بلدی معیاری گھنٹہ مائنس طول بلد ڈیوائڈ بائی 15، یہ اس کا فارمولا ہے. تو اس انداز سے اس کو حل کریں گے تو یہ آسان. اچھا، اس کو 2 حصوں میں حل نہ کریں. جب آسانی ہے، کیلکولیٹر ہے، تو پھر اس کو وقت اپنا زیادہ کیوں لگا رہے. ایک اچھی بات ہے کہ وقت بچے گا تو اس کو ایک ہی ساتھ حل کر لینا. جو بھی فارمولا ہے اس کو ایک ساتھ حل کریں. ایسا نہ کریں کہ طول بلد کو پہلے 15 سے ڈیوائڈ کریں پھر سے کریں. وہ تو ایک جب زبانی حل کر رہے تھے وہ تھا. اس کے بعد جب کیلکولیٹر میں آ گیا تو کیلکولیٹر کے اندر ایک ساتھ لکھ دیں اور وہ بآسانی جوابات حاصل ہو جائیں گے. تو یہ شارٹ کٹ استعمال کریں. ہمیں سنت میں پوائنٹ کی صورت میں بیان کرنا صبح صادق اور صبح کاذب کا. اس میں جو چوتھا پوائنٹ تھا اندر یہ تھا کہ جو ہر کی صورت میں جو ہے نا صبح کاذب آتی، وہ جو تصویر بنی ہوئی ہے سائڈوں پر 2 جو نکل رہے ہیں وہ صبح صادق ہے یا وہ صبح کاذب کا حصہ ہے؟ اس میں تو فرمایا نا کہ یہ ابھی بھی صبح کاذب ہی ہے، کہ ابھی یہ ہے نا تبین شرط ہے اور وہ متبین نہیں ہو رہی. اس سے نیچے جو چوتھے پوائنٹ کے اوپر جیسے ابھی عرض جیسا بنا ہوا ہے ایک جیسا، پھر سائڈ میں جو 2 نکل رہے ہیں پھیلتے ہوئے، یہ ایک صبح منٹ کاذب کی ہے. کھول لیتے ہیں. ایک منٹ. یہ والا فرما رہے ہیں. جی یہ والا. وہی کہ بعض کے نزدیک یہ مطلب صبح صادق کے اندر شمار ہوگی اور بعض کے نزدیک ابھی بھی یہ صبح کاذب ہی کے حکم میں، وہ اختلاف ہے. تو یہ جو سائڈ میں نکل رہا ہے یہ جیسے صبح کاذب ہی ہے، یعنی صبح کاذب بھی تھوڑی سی مزید پھیلتی ہے اس طرح. یہ ان کے مطلب ان کے نزدیک ابھی روشنی، جب جن کے نزدیک یہ صبح کاذب ہے نا. اچھا، یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ جیسے صبح صادق، مثال کے طور پر اس کو ہم صبح صادق مان بھی لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر صبح کاذب ہے اور نیچے صبح صادق ہے. اب یہ جو ہوگی، اب یہ صبح صادق ہی میں ساری شمار ہوگی. بس یہ کہیں گے کہ جو صبح کاذب کے وقت سے یہ روشنی موجود ہے اب یہ اس کے اندر آ جائے گی. تو اب بعض نے کہا کہ ابھی اگرچہ یہ نیچے سے پھیلنا شروع ہو گئی لیکن انہوں نے جو اس کی شرط لگائی کہ یہ پورا پھیلنے کی، تو وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ابھی نہیں پائی گئی، وہ کچھ 1-2 درجہ بعد مزید پائی جائے گی. تو اس صورت کے اندر پھر جیسے ان کے نزدیک اس میں تو جو بولا جائے تو 2 ہی صورت ہو سکتی ہے.
یا تو صبح صادق ہے یا صبح کاذب ہے، تیسرا تو کچھ ان کے درمیان کی تو کوئی بین کی تو کیفیت ہے ہی نہیں نا. تو اب جب انہوں نے اس کو صبح صادق نہیں مان رہے تو اب اس کو صبح کاذب مانیں گے. ٹھیک ہے، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.